انسان کے لیے بہت ساری چیزوں کا اللہ نے خلق کیا جس کے ذریعے انسان اس چیزوں سے استفادہ حاصل کرے، فائدہ حاصل کرے، نفع حاصل کرے۔ اور زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پوری کائنات کی اللہ پاک نے تخلیق کی، زمین، آسمان۔ اور آسمان ایسا خالی نہیں رکھا، اس پہ ستارے، کمکمیں، اس میں چاند ہے، اس میں سورج ہے، بادل ہے۔ اب ایک ایک چیز کے پیچھے اگر ہم خطاب کرنا چاہیں تو بہت طویل اور لمبی گفتگو ہوگی، کیونکہ بادل بھی اللہ نے بنایا۔ بادل کیوں بنے؟ اگر بادل نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ بادل نہ ہوتے تو بارش نہ ہوتی، بادلوں کے آنے سے ہی بارش ہوتی ہے۔ اس میں کافی لمبی تحقیق اور کافی لمبی گفتگو ہوگی۔ عزیز دوستو، اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، ان کے لیے ہر طریقے سے، ہر طرح سے اللہ پاک نے انسان کے لیے آشائش رکھی، آرام رکھا۔ اللہ نے بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی دی ہے کہ والدین۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی اپنی زندگی سے یہ بھی پیغام دے رہے ہیں کہ والدین کی عزت کریں، والدین کا ادب کریں، والدین سے محبت کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر زندگی کے ہر پہلو میں، ہر جگہ پہ، ہر وقت آقا کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ کریم نے آپ کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا، ایز اے ماڈل بنا کر بھیجا کہ اگر کوئی اللہ کا ماننے والا، اگر اسلام پہ چلنے والا، اگر کسی کو دیکھ کے چلے گا، جیسے کہ دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں، دنیا داروں کو دیکھ کے چلتے ہیں، فیشن ڈیزائنر ہیں، ماڈلز ہیں، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے کیا پہن لیا، نوجوان وہ پہنے گا۔ کسی نے کچھ الگ طریقے کا استعمال کیا، یہ کچھ پروڈکٹ استعمال کر لیا، نوجوان وہ کام کرے گا۔ تو عزیز دوستو، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ماڈل بنا کر بھیجا۔ ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ قربانی کرنے کا حکم ہی نہیں دیا اللہ نے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا۔ قربانی کرو نہیں یہ حکم دیا، بلکہ پریکٹیکل طریقہ نبی کریم نے سکھایا ہے۔ حضور نے خود جانور کو ذبح کیا۔ تو کافی چیزیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ سے ہمیں ملتی ہے، جو زندگی کے ہر لمحے، ہر گوشے، ہر وقت، ہر آن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے والدین ہیں میرے دوستو، والدین ہیں، یہ وہ بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد بندہ سب سے پہلے آگے آنکھیں کھولتا ہے تو ماں باپ کے باہوں میں آنکھیں کھولتا ہے نا، ماں باپ کو دیکھتا ہے۔ دنیا میں جب آتا ہے اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے ماں اور باپ کا کانسیپٹ کیوں رکھا؟ سب سے بڑی توجہ حاصل کرنے کی یہ جو کوشچن بنے گا، یہ اب سب کی توجہ حاصل ہوگی کہ ماں باپ کو اللہ نے رکھا کیوں؟ اللہ تخلیق کرنا چاہتا تو بغیر، تو اس میں بھی اللہ قدرت رکھتا ہے، وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر والدین کے پیدا کیا، تو مگر یہ والدین کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے ہمدردی، محبت، لگاؤ اور اولاد کو انس اپنے والدین سے۔ تو بندہ اپنی زندگی کے اندر، بندہ اگرچہ اپنی لائف کے اندر محبت اگر کوئی کر رہا ہوگا تو بچے والدین سے کرتے ہیں، والدین اپنے بچوں سے کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا، بلکہ درس دیا۔ آج اس درس سے ہمیں استفادہ حاصل کرنا چاہیے کہ رسول اللہ نے ہمیں کس طریقے سے والدین سے محبت کا طریقہ سکھایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا اگر وہ زندہ ہوتی اور میں نماز کی نیت باندھ چکا ہوتا، میری والدہ کہتی اے محمد چلے آ، تو میں نماز چھوڑ کے چلے جاتا۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا پیغام ہے میرے دوست۔
دوستو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پہ بات سکھائی ہے کہ والدہ اگر آواز دے رہی ہے، ماں پکار رہی ہے، تو ماں کی پکارنے پہ میں نیت توڑ کر یعنی نماز کو توڑ کر کے میں چلے جاتا ماں کے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا ضروری تھا کہ اے لوگو، ماں اگر حکم دے جو شرعی طور پہ جائز ہے تو ماں کے حکم کو بجا لانا تمہارا کام ہے، تمہارا فرض ہے، تمہارا فریضہ ہے کہ ماں کے ہر حکم کو مانو جو شرعی طور پہ جائز ہے۔ تو حضرات گرامی بوقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ والدین کی عزت کی جائے۔ اب یہ بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ معاملہ ہمارے سوسائٹی کا بہت بڑا معاملہ ہے۔ آئے دنوں ایک خبر ملتی ہے، حضرت ہم نے یہ مسائل دیکھے، ہمارے پڑوسیوں میں معاملات طے ہو رہے ہیں، یہ ایسے ایسے معاملات لوگ بتا رہے ہوتے ہیں جس میں سے کچھ عرض کر دوں تاکہ آپ سوچیں اور فکر کریں، اور جو ان معاملات میں ان گناہوں میں ملوث ہیں میرے دوستو وہ نکل کر اللہ کے راستے پہ آ جائیں۔ بلکہ جو اللہ کے راستے پر ہوتا ہے وہ والدین کی خوب عزت کرتا ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ قبلہ ایسے معاملات پچھلے دنوں ایک صاحب بتانے لگے، ہم نے یہ بھی معاملہ دیکھا ہے، خاندان کے اندر دیکھا ہے کہ باپ سے بیٹے بیٹیاں محبت نہیں کرتے۔ اللہ، کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے میرے دوستو۔ ہم نہیں سمجھیں گے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ اور افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے جس نطفے سے آپ پیدا ہوئے اسی کی عزت نہیں کرتے۔ اور باپ تو وہ ہے جس نے صبح سے لے کر شام تک، کب سے بھائی؟ صبح سے لے کے شام تک، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، دنیا کے لوگ 1 دن نہیں کھلاتے آپ کو، 2 دن نہیں کھلاتے آپ کو دوسرے دن کہیں گے صاحب آپ جائیے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو بٹھا کر سالوں سال بلکہ کچھ دن کھلا سکیں۔ یہ حال دنیا والوں کا ہے، یہ رشتہ داروں کا ہے میرے دوستو۔ وہ باپ 1 سال یا 2 سال یا 5 سال کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ باپ 20 سال 25 سال اپنے آپ کو، اپنے خون کو پسینہ نکال کر کے گدا مزدوری کر کے وہ کھلاتا ہے۔ مگر آج کی وہ اولاد اپنے باپ کی عزت نہیں کرتی ہے، اپنے والدین کی عزت نہیں کرتی ہے۔ افسوس کی بات ہے آج بچے کہتے ہیں باپ نے دیا ہی کیا، والدہ نے دیا ہی کیا، انہوں نے کیا ہی کیا ہے ہمارے ساتھ۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا باپ اس سے ناراض ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا باپ ناراض ہے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ یعنی عرش کا رحمان ناراض ہے۔ اللہ اکبر۔ تو باپ کو ناراض کرنا صرف باپ کو ناراض کرنا نہیں ہے بلکہ عرش کے رحمان کو ناراض کرنا ہے۔ وقت ہے اپنے والدین سے ہاتھ جوڑ کر ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر معافی مانگ لیں، کیونکہ یہ ان سے اگرچہ آپ کو محبت نہیں ہوگی، ان کو اگر آپ سے ناراضگی ہوگی تو یہ آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گی، یہ عمل آپ کو جنت سے دور کر دے گا اور جہنم کے قریب کر دے گا۔ تو بات یہ ہے وہ والد 20 سال تک 25 سال تک کھلا رہا ہے، ایڑیاں گھس گئی، مگر افسوس کی بات ہے میرے دوستو بچے تیار تو ہوئے مگر وہ یہ کہتے ہیں اب ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ ان والدین سے پوچھیں بچپن میں کس طریقے سے خیال کیا کرتی تھی والدہ، وہ والد کس طریقے سے خیال کرتا تھا کہ کہیں ٹھنڈی نہ لگ جائے، کہیں گرمی نہ لگ جائے، صبح سے لے کے شام تک ہر چیز کی فکر ہوتی تھی، رات میں کون سے کپڑے تبدیل کرنے ہیں، دوپہر کے وقت کون سے کپڑا پہنانا ہے، یہ والدہ کو فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ بتاتے ہیں حضرت ہم نے ایسا بھی زمانہ دیکھا ہے، ایسے عالم میں ہم نے بچوں کی پرورش کی ہے کہ اس وقت گھر میں جو ہے چاول نہیں ہوتا تھا، گھر میں جو ہے سودا نہیں ہوتا تھا، اس وقت ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے آٹے کو گھول کر پیا اور اپنے بچوں کو، بلکہ ماں تو اپنے جگر کا خون پلاتی ہے نا، تو سائنس تو کہہ رہی ہے کہ جو دودھ بنتا ہے وہ خون سے بنتا ہے۔ کس سے بنتا ہے بھائی؟ خون سے بنتا ہے۔
مگر افسوس ہے ماں تو خون پلا رہی ہے، ماں تو خون پلا رہی ہے، بچوں کو کوئی بھی اثر نہیں ہے۔ جس ماں نے دودھ نہیں بلکہ خون پلا کر مجھے بڑا کیا ہے، اپنے جگر کو نچوڑ کر پلایا ہے، آج ہم اسی ماں کو گھر سے نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے دوستو، ایسے کئی واقعات پیش آتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، آپ لوگ بخوبی واقف ہیں ان چیزوں سے۔ میرے دوستو، ایک بڑھیا سے ملاقات ہوئی، کئی دنوں سے چوراہے پہ بیٹھ رہی تھی، 2-3 مرتبہ ہم نے دیکھا، پھر ہم خود گئے، پوچھا مائی کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ اتنے دنوں سے تو نہیں تھی، آج 2-3 دن ہو گئے آپ کو، کیا معاملہ ہے؟ جب پوچھا، اصرار کیا تو وہ کہنے لگی میں تو بتاؤں گی نہیں۔ جب تھوڑا اصرار کیا، بتایا کہ میرے بچے نے 2 رات قبل مجھے گھر سے مار کر نکال دیا۔ اللہ اکبر! وہ ماں کی آنکھوں میں آنسو، وہ ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہوا وقت دیکھا ہم نے۔ اللہ، وہ ماں تڑپ گئی، کہنے لگی میں نے کچھ نہیں کہا، میں خاموش زبان رہی۔ میں نے پوچھا مائی کیا معاملہ، کس معاملے کے تحت یہ واقعہ ہوا؟ وہ کہنے لگی میری بہو آئی ہے، 2 سال ہوئے، اس نے کچھ باتیں کہی، اس کا علم مجھے بھی نہیں، مگر میرا بیٹا آتا ہے، جھاڑو اٹھاتا ہے، جس سے گھر کی صفائی ہوتی ہے، اس نے مجھے مارا۔ اللہ اکبر! نوجوانوں، 2 سال، 3 سال، 4 سال کی محبت میں 20 سال، بلکہ ماں کی پیٹ کی محبت کو نہ بھلا دینا۔ اس ماں نے جب تم کو پیٹ میں رکھا تھا تو اس نے کھانا نہیں کھایا کہ یہ کھانا کھانے سے میری اولاد کو تکلیف ہوگی، یہ چیز کھانے سے میری اولاد کو تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر! وہ ماں نے تمہیں پیٹ میں بھی رکھا، ہر چیز کی احتیاط کرنے کے بعد اس نے آپ کو جنا ہے۔ اللہ اکبر! میرے دوستو، جب ماں نے جس وقت آپ کو جنا اور ماں کے آنکھوں سے آنسو نکلے، اولاد اگرچہ اپنی ماں کی پوری زندگی خدمت کرتا رہے، بلکہ وہ اپنے ماں کے پیروں کو دھل کر کے بھی پانی پی لے، یقین کرے جو ماں جب اولاد جن رہی تھی، ماں کے وقت، ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت جو ماں کو درد ہوا ہے، اس کو جو آنسو نکلے، تم اس ایک آنسو کا قطرے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی باوقار، تو وہ کہنے لگی حضرت معاملہ یہ ہے، میرے بیٹے نے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ اللہ اکبر! یہ معاملات ہمارے معاشرے کے اندر ہے، یہ گھروں کے اندر یہ معاملات ہیں۔ کہیں کسی بیٹے نے باپ کو نکال دیا ہے، کہیں کسی بیٹے نے اپنی والدہ کو نکال دیا ہے، کبھی کہیں یہ معاملہ ہے کہ کسی نے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا۔ اللہ اللہ! میرے دوستو، یہ ماں باپ بچپنے کے عالم میں آپ کی خدمت کرتے تھے، آپ کی ضرورت کے لیے اپنی خواہشات مارتے تھے، اپنے آپ کو فاقہ کشی میں رکھ کر تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، غمناک بات ہے، آج وہی بچہ بڑا ہو گیا، کہتا ہے مجھے ماں باپ کی کوئی ضرورت نہیں، تھوڑا تعلیم یافتہ ہو گیا، علم حاصل کر لیا، بڑے یونیورسٹی میں چلا گیا، پتہ نہیں یہ کون سی تعلیم دی جا رہی ہے۔ جب وہ علم حاصل کر کے آیا، کہنے لگا والد صاحب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کی خاصی سے ہمیں کوئی بھی سروکار نہیں ہے، آپ کی خاصی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، آپ کا رونا ہمیں برداشت نہیں ہوتا، آپ کی دوائیوں کا خرچہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! وہ وقت بھی تھا کہ یہی وہ والد تھا، رات میں 2-2 بجے، 3-3 بجے آپ کو اٹھا کر کے ہسپتال لے کے جاتا، کہیں زخام ہوتا، کہیں سردی ہوتی، کہیں آپ کو بخار ہوتا، یہ وہی والد تھا۔ مگر آج کا بچہ کہتا ہے کہ میں والد کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، آج آپ کی جگہ میرے گھر میں نہیں ہے، یہ گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے آپ کی، آپ کو میں اولڈ ایج ہوم میں ڈال دوں گا، اگر آپ کو وہاں نہیں جانا، اس کے علاوہ آپ جہاں جانا چاہے جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ معاملہ ہے۔ آج پوچھیں اس بوڑھے سے جس نے اولاد کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، آج یہ حال ہے۔ اللہ اکبر! ایک عربی کہتا ہے کہ میں سفر کے لیے نکلا، اور جب میں سفر کے لیے جا رہا تھا، میں راستے میں دیکھتا ہوں ایک بوڑھا شخص ہے جس کے گردن پر ڈول ہے، ڈول جس سے پانی نکالتے ہیں کنویں سے، اور ایک نوجوان اس بوڑھے کی پٹائی کر رہا ہے، اسے پیٹ رہا ہے۔ میں اس کے قریب ہوا، میں نے پوچھا اے نوجوان کیا ماجرا ہے؟ یہ بندہ ویسے ہی ڈول میں لپٹا ہوا ہے، اس کے کندھے پر ڈول ہے، کیا ماجرا ہے تم اسے مارتے ہو؟ وہ کہنے لگا معاملہ یہ ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے، میں اسے مار رہا ہوں۔ پوچھا کیوں مارتے ہو؟ کہنے لگا یہ اپنے والد کے ساتھ جو ہے بد اخلاقی کرتا تھا، اس نے اپنے والد کی قدر نہ کی اور وہ وہاں سے گزر گیا۔
میرے دوستو یاد رکھیے گا یہاں پہ ایک جملہ، اگر کسی کے والد نے یعنی ان کے دادا کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کی ہو یا ان کا خیال نہ کر سکا ہو تو آپ اس وجہ سے اپنے والد پر انگلی نہ اٹھائیں۔ یاد رکھیے گا یہ اس کے اعمال میں ہے، وہ اپنا حساب دینے والا ہے، مگر آپ اپنے والد کی قدر کریں کیونکہ آپ کو آپ کے والد نے پیدا کیا ہے۔ اگر والد اور والدہ نہ ہوتے تو آپ اس دنیا میں نہ آتے، اس دنیا میں آنکھیں نہ کھولتے، اور اس دنیا میں آنے کا فائدہ تو بہت ہے۔ اسی دنیا میں آ کر کے ماں باپ کے ذریعے آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے رسی کو پکڑا ہوا ہے۔ آج یہاں خطاب سننے آئے ہیں تو اللہ کا احسان سمجھے، آپ کے والدین کے گناہ ان کے اعمال میں ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ آپ اپنے اعمال میں نیک سلوک کریں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، کیونکہ آپ کو اپنی قبر میں جواب دہ ہونا ہے۔ عزیز دوستو، وہ عربی شخص آگے بڑھتا ہے، آگے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک کھجور کی چھالوں کی ٹوکری ہے، کھجور کی چھالوں کی ٹوکری ہے، اس میں ایک چوزے کی طرح ایک شخص ہے جس کو بڑے ہی نرم و نازک کی طرح رکھا گیا ہے، اور نوجوان اس کو اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہے۔ پوچھا اس ٹوکری کے اندر یہ کون شخص ہے؟ وہ کہنے لگا یہ میرا والد ہے، یہ میرا باپ ہے، اس نے میرے بچپنے کے عالم میں، بچپن کے وقت میں اس نے مجھے بڑا لاڑ کیا، بڑا پیار کیا۔ آج اس کے لاڑ اور پیار دینے کی ضرورت مجھے ہے۔ آج یہ تنہا ہو گیا ہے، اس کے یار چھوڑ گئے، اس کے دوست چھوڑ گئے، آج مجھے اس کا سہارا بننے کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں جہاں جاؤں گا اس کو کندھے پہ لادوں گا، اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ محبت ہے میرے دوستو۔ پھر اس عربی نے دعا دی، اے شخص اللہ تجھے جنت میں جگہ دے دے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ماں باپ کی قدر کریں، والدین کی قدر کریں۔ یہ لوگ چلے جاتے ہیں، انسان قدر کرتا ہے اس وقت جب لوگ چلے جاتے ہیں، تو قدر اس وقت کریے جب لوگ آپ کے پاس موجود ہو۔ ہمارے یہاں تو حال یہ ہے، ڈیجے میں، 40ویں میں، چہلم میں لوگ اتنی مٹھائیاں لے کے آتے ہیں، کئی طرح کے پکوان پکواتے ہیں، کئی طرح کے پھل اور نہ جانے کتنے میوجات پیش کرتے ہیں فاتحہ خوانی کے وقت۔ میرے دوستو، اتنا ہی اگر ہم نے ان کی جوانی میں، اگر ہم نے ان کی حیات میں کھلا دیا ہوتا، اتنا اگر ہم نے ان کی حیات میں کھلا دیا ہوتا تو کتنا ثواب ملتا۔ میرے دوستو، ہم یہ کام کریں، اپنے سے عہد کریں کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں گے، ہم اپنے والدین سے محبت کریں گے، ہم اپنے والدین سے دل لگائیں گے۔ میرے دوستو، یہ والدین کو ہر تکلیف سے دور رکھیں گے۔ یقین کریں، جن لوگوں نے اپنے والدین کی عزت کی، جن لوگوں نے اپنے والدین سے محبت کی، جنہوں نے اپنے باپ کے درد کو اپنا درد سمجھا، جنہوں نے والدین کے درد کو دور کیا، یقین کریں اللہ رب العزت اس کو قیامت کے روز بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ والدین سے محبت بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر کسی نے اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھ لیا، آقا کریم مصطفیٰ رؤوف الرحیم فرماتے ہیں اس کو اللہ رب العزت حج و عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر عمرہ کرنا ہے تو تمہیں ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں حج عمرہ کرنے کے لیے ٹکٹ لینے کی ضرورت پڑتی ہے، مگر تمہیں یہاں ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہوائی جہاز سے اڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت آپ کو وہ ثواب دے رہا ہے۔ کس لیے؟ اگر آپ نے اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھا۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آپ کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، وصال کر چکے ہیں، تو آپ نیک اعمال کریں، برائی سے دور ہو جائیں۔ آپ کہیں گے برائی سے کیوں دور ہو جائے؟ وجہ یہ ہے، ہر جمعرات کو بچوں کے اعمال والدین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جو بچوں نے کیا ہے وہ والدین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ اکبر۔ جو بچے غلط کام کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، میرے دوستو، وہ اعمال آپ کے والدین کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اللہ میرے عزیز دوستو، اللہ اس کے رسول کے رسی سے لگ جاؤ، والدین سے محبت کرو۔ یہ والدین تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کرو۔ ایک صاحب کہنے لگے، حضرت اللہ نے وہ وقت بھی دکھایا، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، مگر آج یہ وقت دیکھ رہا ہوں، میرے پاس اہل و عیال ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس روپیہ ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے، مگر حضرت آج افسوس ہوتا ہے۔ وہ وقت بھی دیکھا کہ گاڑی نہیں تھی، ہسپتال دور دور تھے، مریض کو لے جانا بہت دقت والا کام تھا، مگر آج وہ وقت ہے، گاڑیاں، مال، دولت، پیسہ، شہرت، عزت سب اللہ نے دیا ہے،
مگر اللہ نے ایک نعمت سے محروم کر دیا، وہ والدین کی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھتا ہوں، والد کی کچھ باتیں یاد آتی ہے اور رونا آتا ہے، والدہ کی باتیں یاد آتی ہیں، بڑا رونا آتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب تک یہ زندہ ہے ان کی قدر کر لو، آپ ان سے دل لگا لو، آپ ان سے محبت کر لو۔ جب آپ ان کی دعائیں لیں گے، یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ آپ کو ترقی عطا فرمائے گا۔ اور یہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں میرے دوستو، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آج ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے بارگاہوں میں حاضری آپ دیتے ہیں، بڑے بڑے علماء کی بارگاہ میں۔ بالکل ہمارا کام ہے کہ ہم علماء کے پاس جائیں، ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دیں، پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ ہمیں سب جگہ جانا چاہیے، مگر سب سے پہلے اپنے والدین کو راضی کرنا چاہیے۔ جن کے والدین ناراض ہو، جن کے والدین کو بچوں سے بڑی تکلیف ہو، وہ یاد رکھ لے، وہ دنیا میں کسی بھی بارگاہ میں چلے جائے، بڑی سی بڑی بارگاہ میں چلے جائے، اگر اس کے والدین ناراض ہیں، اس کی بارگاہ میں جا کے کتنی دعا کرائیں، اہل اللہ کی بارگاہ میں جا کے کتنی دعائیں کرائیں، وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ کے والدین ناراض ہیں۔ میرے دوستو، آج دنیا ڈھونڈتے ہیں ہم صبح سے لے کے شام تک نکلتے ہیں۔ آج ہم جنت کی تلاش میں نکلتے ہیں، کہیں جنت کا راستہ مل جائے، کہیں جنت کا راستہ مل جائے۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتا دوں، جنت کا راستہ تو تمہارے گھر میں اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت کو رکھا ہے، تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، اور باپ کے پاس اس دروازے کی چابی ہے۔ اگر آپ نے باپ کو ناراض کر دیا تو چابی ناراض ہو گئی میرے دوستو، تو آپ کو چابی تو نہیں ملے گی۔ اگر ماں کو ناراض کر دیا، جنت میں جانے کی انٹری ختم ہو گئی۔ تو میرے دوستو، دنیا میں رہتے ہوئے ان دونوں شخصیتوں کو راضی رکھو، اللہ بھی راضی رہے گا، عرش کا رحمان بھی راضی رہے گا، اور آپ کو خوب ترقی ملے گی۔ ماں باپ کی دعاؤں سے انسان آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا مخدوم علی ماہمی رحمہ اللہ، آپ کی والدہ نے آپ سے کہا، دیکھیں مقام ولایت کہاں سے ملتی ہے؟ ماں کی دعا سے ملتی ہے۔ حضرت مخدوم علی ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ نے کہا، بیٹے مخدوم علی، کہنے لگے بیٹے علی مجھے پانی لاؤ۔ رات کا وقت تھا، سرکار سیدنا مخدوم علی ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے بزرگ ہیں، بڑا کام کیا، بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں مقام کیسا ملتا ہے۔ والدہ نے کہا بیٹے علی پانی لاؤ، پانی کا حکم دیا، اور جب پانی لے کر پہنچے ماں کے پاس تو ماں کی آنکھ لگ چکی تھی۔ اللہ اکبر، ماں کی آنکھ لگ گئی۔ آج کا نوجوان ہوتا تو وہ کہتا چلو امی تو سو گئی ہے، میں چلے جاتا ہوں، پانی رکھتا ہوں، جب اٹھیں گی تب دے دوں گا۔ مگر سرکار مخدوم علی ماہمی کھڑے رہے رات بھر، ہاتھ میں گلاس پکڑے، پیالہ پکڑے کھڑے رہے اور انتظار کرتے، ماں جب اٹھے گی، جب میں یہ پانی دوں گا۔ اللہ اکبر، فجر کا وقت ہوتا ہے، آپ کی والدہ کی آنکھ کھلتی ہے، وہ کہتی ہے مخدوم علی تم اب تک کھڑے ہو؟ اللہ اکبر، ہاں والدہ میں اب تک کھڑا ہوں آپ کے لیے، جب آپ کی آنکھ کھلے گی تب میں آپ کو پانی دوں گا۔ اللہ اکبر، ماں نے اس وقت ہاتھوں کو بلند کیا آسمان کی طرف اور دعا دی، یا اللہ میرے بیٹے کو ولی کامل بنا دے، اللہ میرے بیٹے کو تیری قربت دے دے۔ اللہ اکبر، وہ دعا تو کرنی تھی، بارگاہ الہی میں وہ دعا قبول ہو گئی، اور ایسی قبول ہوئی زمانہ آج بھی دیکھ رہا ہے۔ مخدوم علی کا فیضان زمانے میں لٹایا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، جہاں سے ٹوٹے دل سنبھلتے ہیں وہ دربار ہے مخدوم علی ماہمی کا۔ تو ہمیں یہ درس ملتا ہے، مقام ولایت بھی ملتی ہے، ماں کی دعا سے ملتی ہے۔ آپ سے حضرت خضر ملاقات کیا کرتے تھے، آپ کو پڑھایا کرتے تھے، یہ مقام اللہ دیتا ہے، ماں کی دعا سے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ماں کی دعا لیجئے، والدہ کی دعا لیجئے، والد کی دعا لیجئے۔ ہمارے دوستو یاد رکھیے گا، والدین اگر ناراض ہے اللہ ناراض ہے۔ دنیا میں کہیں پہ بھی جائے والدین ناراض ہیں، آپ کوئی بھی ترقی، کوئی بھی گول اچیو نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم شروع تا آخر جو باتیں ہوئی ہیں اس میں جو غلطیاں ہیں اللہ معاف عطا فرمائے۔ وآخر